نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شیطان الرجیم، بسم اللہ۔ زندہ باد حسینیت، زندہ باد اے ہماری درس کا کربلا کربلا اے ہماری درس کا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا۔ نعرہ حیدری۔ الفاتحہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں اٹھے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ علی والوں کا بول بالا فرما۔ عزاداری کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ عزاداری کے منکروں کو عزاداری کے دشمنوں کو سید الشہداء کے غم کے منکروں کو ذلیل و خوار فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج 1400
42 کا سورج غروب ہو چکا. 1442 ہجری کا سورج آج غروب ہو چکا. 1443 کا چاند حسینیت کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے آج آسمان پر بلند ہو چکا ہے. آج کا چاند یقیناً مومنین کے دلوں میں مصائب کا سمندر لے کے آسمان پر بلند ہوا ہے. یہ مہینہ یقیناً کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا ہوگا، لیکن وہ خوش نصیب ہے کہ جنہیں ان ایام میں خاندان عصمت و طہارت کی بارگاہ عالیہ میں پرسہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. یقیناً وہ خوش نصیب ہے وہ بندے، یقیناً ان کے مقدر آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے، جن کے مقدر میں محمد اور آل محمد کا غم منانا نصیب ہے، جنہیں غم حسین میں اشک بہانا نصیب ہے، جنہیں یہ اشک بہا کے اہل بیت کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا نصیب ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. کچھ لوگ بڑے بے شرم بے حیا آنکھیں یقین نہ کر پائے، مگر چونکہ حقیقت ہے یقین کرنا پڑے گا. میں نے سیدوں کو دیکھا آج ہی کا دن، یہ پرانی بات نہیں ہے، آج کی بات ہے. سید کو میں نے دیکھا، نیا سال مبارک ہو. سادات، کیا فائدہ ایسے سید ہونے کا کہ جسے اپنے اجداد کے لٹ جانے کا غم نہ ہو؟ کیا فائدہ ایسے مسلمان کا کہ جسے اپنے نبی کی امت کے، اپنے نبی کی امت ہوتے ہوئے نبی کے خاندان کے اجڑ جانے کا غم نہ ہو؟ کیا فائدہ ایسا کلمہ پڑھنے کا کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کی بیٹیوں کی چادریں چھن جانے کا جسے غم نہ ہو؟ کیا فائدہ ایسے اسلام کا کہ جس اسلام میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا غم نہ ہو؟ کیا فائدہ ایسے مسلمان ہونے کا، مسلمان ہوتے ہوئے جسے آل محمد کے غم میں ایک اشک بہانا نصیب نہ ہو؟ ہم فخر سے کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم بنو امیہ کے پرہیزگاروں سے لاکھ گنا بہتر ہیں. ہم گناہگار ہیں مگر عزادار ہیں، ہم سیاہکار ہیں مگر آل محمد کے حبدار ہیں، ہم خطا کار ہیں مگر علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں، مگر علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں آل محمد کی محبت کے ساتھ ساتھ مودت کا بھی شرف عطا ہے. محبت اور ہے، مودت اور ہے. محبت میں دو طرفہ محبت ہو سکتی ہے. محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت اور مودت کا کیا فرق ہے؟ ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دونوں لفظوں کا فرق کیا ہے. محبت اسے کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو وہ ناراض ہو جائے اگر خدا نخواستہ، جس سے محبت ہو اور وہ ناراض ہو گیا، اس سے منانے چلے گئے، اسے منانے گئے، ایک مرتبہ منایا، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ منانے والا خود روٹھ جائے گا. یہ ہوتی ہے محبت. مودت کسے کہتے ہیں؟
ایک لفظ میں محبت اور مودت کا فرق واضح کرنا چاہتا ہوں. محبت سمجھ آئی؟ 3 مرتبہ منایا، چوتھی مرتبہ خود روٹ گیا، نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، جا اپنا کام کر، تو اپنے راستے میں اپنے راستے. یہ ہوتی ہے محبت. اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا بات سمجھ آئے تو بولنا، تاکہ پتہ چلے کہ آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ بندہ اس میں روٹ جائے، جائز ہے. محبت میں روٹنا منانا جائز ہے. مودت کسے کہتے ہیں؟ محبت میں بندہ روٹ جائے تو منا سکتے ہیں کہ مان جا، مان جا، نہ مانا خود روٹ گیا منانے والا. مودت اسے کہتے ہیں کہ جس سے مودت ہو، دھکے مار کے بھی نکالے تو مودت والا کہتا ہے تیرے سے تیرا، میرا تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں، میری زندگی میں تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اسے کہتے ہیں مودت، اسے کہتے ہیں مودت. اور اہل بیت سے محبت کا حکم نہیں، مودت کا حکم ہے. اہل بیت سے محبت کا حکم نہیں بلکہ مودت کا حکم ہے. آج لوگوں نے، میں دوبارہ اپنی بات کو دہرانا چاہوں گا، میں نے جمعہ میں یہ بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اس بات کو چونکہ یہ محرم الحرام، یہ بڑے حرمت والا مہینہ ہے، اور چونکہ انشاءاللہ بشرط زندگی اگر مولا نے چاہا تو یہ انشاءاللہ 10 تاریخ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا مجلس کا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لوگوں نے عزاداری شبیر کو تقسیم کیا ہوا ہے، اسے بانٹ دیا ہے کس میں؟ شیعہ سنی میں. عزاداری نہ شیعت کی محتاج ہے نہ سنیت کی محتاج ہے، بلکہ انسانیت عزاداری کی محتاج ہے. بات بہت بڑی ہے. انسانیت عزاداری کی محتاج ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو تو ہی عزاداری ہو سکتی ہے، یہ ضروری ہے کہ انسان ہو تو اس میں عزاداری پائی جاتی ہے. عزاداری ہے تو اس میں انسانیت پائی جاتی ہے. اگر عزاداری نہ ہو تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں یزیدیت پائی جاتی ہے. حسینیت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی مخصوص ہے کسی ایک فرقے کے لیے، کسی ایک مذہب کے لیے؟ نہیں، یہ ہر کسی کے لیے ہے، ہر اس کے لیے ہے جو مذہب رکھتے ہوئے انسانیت بھی رکھتا ہے. مذہب رکھتے ہوئے انسانیت رکھتا ہے. گرو نانک اپنے درس میں امام حسین کا بارہا ذکر کیا کرتے تھے. گرو نانک کون ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ سکھ برادران کے استاذ ہیں، آپ کے پیر ہیں، سکھوں کے پیر ہیں، ان کے مرشد ہیں. وہ کہتے تھے ہاں میں تمہارا مرشد ضرور ہوں مگر جگت گرو حسین ہے. میں تمہارا مرشد ضرور ہوں مگر پورے جگت کا گرو حسین ہے. آپ کے ایک چاہنے والے نے کہا کہ گرو جی یہ کیا بات ہے، وہ تو مسلمانوں کے ہیں، آپ ان کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہیں؟ گرو نانک نے اسے بٹھایا اور کہا کہ اگر ایسا ہے وہ صرف مسلمانوں کے ہیں اور میری یہ محبت جو ان سے ہے تجھے یہ ذہن میں نہیں بیٹھتی، تو میں تیرا پیر ہو کے، تیرا مرشد ہو کے، تیرا گرو ہو کے، تیرا سب کچھ ہو کے تجھے میں حکم دیتا ہوں، گزارش نہیں، حکم دیتا ہوں کہ جا اپنی بہن سے جا کے شادی کر لے. آپ حیران ہو گئے. آپ نہیں بلکہ وہ سننے والے بھی حیران تھے جو گرو نانک کے چاہنے والے تھے، اور ساتھ میں وہ بھی جس سے کہا کہ جا تو اپنی بہن سے جا کے شادی کر لے. بات کون سی ہے؟ انسانیت کی. حسینیت وہاں پائی جاتی ہے جہاں انسانیت ہو. گرو نانک نے درس دیتے ہوئے کہا کہ جا میں تجھے گرو ہو کے حکم دیتا ہوں کہ جا اپنی بہن سے جا کے شادی کر لے.
اس نے کہا کہ گرو جی یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، چاہے آپ میرے گرو کیوں نہ ہو۔ گرو جی نے کہا، گرو نانک نے، کہ بیٹا بتا کیوں نہیں ہو سکتا تجھ سے؟ اس نے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں دیتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی بہن سے جا کے شادی کروں۔ اس نے کہا تیرا ضمیر کیوں نہیں گوارا کرتا؟ اس نے کہا میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو شرم و حیا ہے، مجھے بھی تو غیرت ہے۔ گرو نانک نے اس کے کندھے پہ تھپکی دے کے کہا بیٹا جہاں انسانیت پائی جائے اسی کو حسینیت کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا نعرہ حیدری۔ جہاں انسانیت پائی جاتی ہے بس اسی کو حسینیت کہتے ہیں۔ حسین صرف مسلمانوں کے نہیں، گرو جی نے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا یہی تیرا جو ضمیر ہے نا، جس نے تجھے اجاگر رکھا ہے، اسی کو انسانیت کہتے ہیں، اور اسی انسانیت کے سبق کو حسینیت کہتے ہیں۔ یہی تو سبق تھا کربلا میں حسین ابن علی کا۔ سمجھنے والے غیر مسلم ہو کے سمجھ گئے اس لیے کہ ان میں انسانیت تھی، نہ سمجھنے والے کلمہ پڑھ کے بھی نہ سمجھے اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں یزیدیت تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس دن یزیدی تھے آج نہیں ہے، نہ نہیں۔ بھائی ٹاٹا کی موٹر جب اس نے گاڑیاں بنانا شروع کی تھی، وہ پہلے ماڈل کیسے تھے، آج ماڈل کیسے؟ کمپنی وہی ہے، ماڈل بدل گئے۔ کمپنی پرانی ہے کہ نہیں؟ ماڈل بدل گئے۔ یزیدیت پرانی ہے، ماڈل نئے نئے آ رہے ہیں۔ یزیدیت ہے پرانی مگر الگ الگ ماڈل میں الگ الگ روپ لے کے لوگوں کو بہکانے آ جاتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں حسینیت کا چراغ روشن ہے، چاہے سنی چاہے شیعہ، یقیناً وہ یزیدیوں کے جھانسے میں آ ہی نہیں سکتا۔ جسے حسینیت نے زندہ رکھا ہو، جسے حسینیت نے زندہ رکھا ہو، وہ بندہ کبھی مر نہیں سکتا۔ دیکھیں زندگی صرف جینے کا نام نہیں، اہل بیت کی محبت میں مر جانے کو زندگی کہتے ہیں۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ بات میں نے اپنی طرف سے کہی؟ نہ، اس کا حوالہ کربلا میں ہمیں ملا۔ مولا حسین علیہ السلام نے شب عاشور مشالیں بجھا دی، چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا۔ اندھیرا کر کے آپ نے فرمایا کہ ہاں جس نے جانا ہے چلا جائے۔ حسین اس کی بخشش کا ضامن ہے۔ اللہ اکبر، جنت کا سردار جس کی بخشش کی ضمانت لے لے، ذرا سوچ کے دیکھو، اتنی خاموشی اچھی بات نہیں ہے، وہ بھی ذکر حسین میں۔ آپ سمجھ رہے اتنی خاموشی اچھی بات نہیں ہے، جس کی ضمانت جنت کے سردار عالمین کے مختار لے لیں، اس کے لیے کوئی چیز کی کمی، اسے کوئی چیز کی فکر، اسے کسی صدمے کا غم۔ مولا حسین نے مشالیں بجھا کے کہا ہاں جس نے جانا ہے چلا جائے۔ مشالیں کیوں بجھائے میرے مولا نے؟ اس لیے بجھائی تاکہ کوئی جانے میں شرم محسوس نہ کرے کہ کہیں مولا ہمیں جاتے ہوئے دیکھ نہ لے اور ہم شرمندہ نہ ہو جائے۔ مولا نے ایک وسیع و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جانا ہے جس نے چلا جائے، یزید کو دشمنی تم سے نہیں مجھ حسین سے ہے۔ جس نے جانا ہے چلا جائے، بخشش کی ضمانت میں حسین لیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، میں خود تمہیں کہتا ہوں کہ جاؤ چلے جاؤ، میں ضمانت لیتا ہوں جنت کی۔ میرے مولا نے فرمایا زندگی کس کا نام ہے؟ مر جانے کا، جی لینے کا نام زندگی نہیں۔ دیکھو زندگی کس کا نام ہے، کربلا کے 72 نے بتایا۔ میرے مولا حسین نے خطبہ ارشاد فرمانے کے اور مکمل فرمانے کے بعد سرکار علمدار بنی ہاشم کے چاند سے فرمایا کہ چاند ذرا روشنی کی جائے، اے ہاشمیوں کے چاند روشنی کی جائے، مشالیں روشن کی جائے
چراغوں کو روشن کیا جائے. چراغ روشن کیے گئے, سب روشن چہرے والے سامنے تشریف فرما تھے. روشن چہرے والے میرے مولا حسین کے سامنے تشریف فرما تھے. میرے مولا نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں ضمانت لی تھی میں نے تمہاری کہ بخشش ہوگی, تمہاری جنت ملے گی, تمہیں آخرت میں بخش دیے جاؤ گے. زندگی بھی ابھی مل جاتی, آخرت میں بھی جنت مل جاتی. دنیا میں ابھی زندگی ملتی, اگر چلے جاتے آخرت میں جنت ملتی. ابھی زندگی ملتی, کل جنت ملتی. ابھی زندگی ملتی, کل جنت ملتی. ابھی زندگی ملتی, کل جنت ملتی. ان سبھی نے ہاتھ جوڑ کے میرے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی, مولا زندگی آپ کو چھوڑ کے جانے کا نہیں, آپ کی راہ میں مر جانے کو زندگی کہتے ہیں. حیدری, آپ کی راہ میں مر جانے کا نام زندگی ہے. جو مر گیا یا حسین کہہ کر وہی تو زندگی جی گیا. ہاں بھائی, زندگی کے بعد موت ہے تو یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا, ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. یا یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا, ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. لوگوں نے اسے بانٹ دیا شیعہ سنی میں کہ عزاداری کرنے والا شیعہ, ماتم کرنے والا شیعہ, کالا لباس پہننے والا, تھوڑا زور سے بولو تاکہ آواز مجھ تک بھی آئے آپ کی. عزاداری کرنے والا کیا ہے؟ کالا لباس پہننے والا. اگر کسی کے گھر پہ سرکار باوفا علمدار کربلا غازی عباس قمر بنی ہاشم کا علم اگر لگا دیا گیا, کیا ٹائٹل ملے گا؟ شیعہ. اہل بیت کا حق بیان کرتا ہے شیعہ. نہیں, اب اس سے ایک اور چیز آگے آ گئی, ماڈل تھوڑا اپڈیٹ ہو گیا. کیا؟ رافضی. تھوڑا نئی چیز, یہ تھوڑا اور ملا جلا کے اور لمبے چوڑے لقب آخر میں آتا ہے رافضی. یہ کون ہے رافضی؟ یہ جو ہلکا بنا کے, ہاں الحمدللہ ہم آپ سے لاکھ بہتر ہیں, ہم رافضی ہی صحیح, مگر ایام حسین میں ہم اپنے سروں کو جھکا کے رکھتے ہیں. اگر یہ فخر آپ محسوس کر رہے ہو تو ضرور میری تائید فرمائیے گا. ہمیں فخر ہے ہم رافضی ہو کر عزاداری حسین میں اپنے سروں کو نیچے جھکا کے رکھتے ہیں. ہم رافضی ہو کے سر جھکا کے رکھتے ہیں. مسلمانوں, تم حسینی ہو کے اپنے آپ کو کہتے ہو, تم تعزیہ دار ہو کے کاندھے پہ مولا حسین کے ذریعے, اور وہ جو تم عمل انجام دیتے ہو وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو, وہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں فخر ہے الحمدللہ, یہ کرم ہے مولا کا. تعزیہ ہم بھی بناتے ہیں, ذریعہ ہم بھی بناتے ہیں, علم ہم بھی اٹھاتے ہیں, تعزیہ ہم بھی اٹھاتے ہیں. جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا. نبی کی پشت پہ مولا حسین بیٹھے تھے, تبھی ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا, تبھی ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا. لوگوں نے بانٹ دیا. چلو میں ایک اور چیز جو میں نے جمعہ میں عرض کی تھی آپ کی خدمت میں شیعہ سنی کے تعلق سے, ہم عزاداری کرتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو, پہلی بات شیعہ نے حیدر کرار عزاداران امام مظلوم کے بارے میں کیا کہی جاتی. پہلی بات جو بات پہلے کہی جاتی ہے, دیکھو یہ الزاماً جواب ہے. یہ جو جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ الزاماً جواب ہے. ٹھیک, ہم یہ بالکل بھی نہیں سوچتے کسی کے بارے میں کہ ہاں تم یہ ہو, لیکن جس فکر کے ساتھ تم ہم پہ الزام لگاتے ہو وہی فکر اگر ہم تمہارے سامنے رکھیں تو دیکھو پھر تمہارے سر پہ کون سے ٹائٹل لگتے ہیں. ہم صرف تمہیں آئینہ دکھاتے ہیں. ذکر حیدر کا سنایا تو برا مان گئے, آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے, اور برا مان جاؤ گے کیونکہ بات ایسی کرنے لگا ہوں. دیکھو ہمارے نام پہ یہ بات کیا مشہور کی ہے, یہ شیعہ ہے بھائی, شیعہ ہے, یہ عزاداری کرتے ہیں. عزاداری کرتے ہیں تو آج معافی مانگتے ہیں, یا حسین امن ہوتا,
تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہیں تو کون تمہارا باپ ہو تو. کیوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے امام حسین کو شہید کیا, تمہیں نے امام حسین کو دھوکے سے کوفہ بلایا اور کربلا میں نعوذ باللہ شہید کروایا. یہ بات مشہور ہو گئی, شیعوں کے نام پہ آ گیا دھبا. جہاں بھی کسی کو امام حسین کی عزاداری کرتے دیکھا, پہلی بات صرف یہی کہتے ہیں کہ ہاں یہی ہے امام حسین کے قاتل, چاہے ماتم کرنے والا سید ہی کیوں نہ ہو, فرق نہیں پڑتا کسی کو. ماتم کرتا ہے تو سیدھا کہہ دیا جائے کہ یہ ہے رافضی, رافضی یعنی شیعہ, شیعہ یعنی امام حسین کے قاتل, نعوذ باللہ. ایک بات میں نے جنگ احد والی کی تھی, آج میں 4-5 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں آئینہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو اگر ماتم کرنے کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو, ہم تو اپنا دامن سب سے پہلے عقیدہ آپ کو بتا دیں, ہم اس ہر شیعہ پہ لعنت کرتے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا. نہیں بھائی ذرا جھوم کے بے شمار کہتے ہو تو آپ کی تائید بھی شامل ہو جائے. کوئی کو یوں نہیں لگا کہ یہ ایکلا ایکلا بولتا ہے, سننے والے حیران, ایسا نہیں. ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جو امام حسین کو جس نے دھوکہ دیا, چاہے شیعہ چاہے سنی. ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا. چلو میں ایک بات تھوڑی اور صاف کر دو, ہم اس شیعہ پہ لعنت کرتے ہیں جو عزاداری کا منکر ہے. ہم اس شیعہ پہ لعنت کرتے ہیں جو امام حسین کو جس نے دھوکہ دیا. ہم اس شیعہ پہ لعنت کرتے ہیں جو علی ولی اللہ کا منکر ہے. ہم اس شیعہ پہ لعنت کرتے ہیں جو سیدہ کا حق تسلیم نہیں کرتا. بات ہو گئی صاف. جس وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں, اوہ سیدہ کا حق بیان کرتا ہے, فدق پڑھتا ہے, فدق پڑھتے ہوئے سیدہ کو صدیقہ مانتا ہے, تو یہ شیعہ. ہماری جو پہچان ہے, جو عقیدہ ہمارا ہے وہ میں نے بتا دیا. جو یہ عقیدہ نہیں مانتا ہم اس شیعہ پہ لعنت کرتے ہیں. جو ولایت علی کا منکر اس پہ لعنت, جو حق زہرا کا منکر اس پہ لعنت, عزاداری شبیر کا منکر اس پہ لعنت. بات ہو گئی صاف. جس نے امام حسین کو دھوکہ دیا وہ لعنتی, جس شیعہ نے امام حسین کو دھوکہ دیا وہ لعنتی. اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری کی, جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ غداری کی, جس نے مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کی, جس نے مولا سجاد سے لے کے قائم آل محمد تک, آج کے دور تک جس نے بھی خاندان عصمت و طہارت سے غداری کی, ہم اس شیعہ پہ لعنت کرتے ہیں. چلو اب حوصلہ بلند کرو میرے اہل سنت بھائیو. اب بات ہم نے ہماری کر لی, اب تھوڑا تمہاری بات کر لیں. جو الزام تم نے ہم پہ لگایا کہ امام حسین کے یہ قاتل ہیں, یہ عزاداری کرتے, شیعہ ہیں, یہ امام حسین کے قاتل ہیں. جس نے بھی امام حسین کو قتل کیا چاہے جو تھا وہ لعنتی. اب تھوڑی بات ہم صاف کر لیں. کیا حضرت ابو بکر, حوصلہ کر کے میں نے بتایا تھا, ایک بات میں نے بتا دی, 3-4 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. کسی کا دل دکھانے کی ہماری کوئی نیت نہیں ہے, نہ کسی کو تانا دینے کی. دیکھو بھائی ہم آئینہ دکھاتے تمہیں, وہ تو شیعہ مشہور تھے, مشہور تم نے کر دیے جس نے امام حسین کو شہید کیا. آؤ بھائی جو سنی مشہور ہے ذرا ان کی بات کر لیں. حضرت ابو بکر سنی تھے یا شیعہ؟ اگر شیعہ تھے تو پھر سنیت ختم ہو گئی, تو ان کے پاس ایک ہے آپشن, دوسرا ہے نہیں, اور وہ بھی ہاں ہی کہیں گے, نہ کہنے کی کوئی یعنی کہ کوئی طرح کا چانس نہیں ہے کہ وہ ہاں کہیں. حضرت ابو بکر کون تھے بھائی ذرا جھوم کے کہہ دو؟ سنی تھے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا. آؤ ذرا ہماری کتاب بھی ذرا دیکھیں, آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. اگر سارے کردار ہم آپ کے سامنے بتانے لگ گئے تو آپ سن کے جل جائیں گے, تو لہٰذا ہم آپ کو جلائیں گے نہیں, بس آپ کو آئینہ دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا احساس ہو جائے. حضرت ابو بکر سنی تھے. حضرت عمر کون تھے؟ جلاٹ سنی تھے. ان کا جلال بڑا مشہور ہے کہ نہیں؟ آج بھی حضرت عمر کے جلال کی باتیں ہوتی ہے کہ تاریخ میں حضرت عمر جیسا جلالی انسان کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. تو حضرت عمر کے جلال کی قسم کھا کے میرے اہل سنت بھائی کہیں کہ بھائی حضرت عمر سنی تھے یا شیعہ تھے؟ سنی تھے. الحمدللہ, چلو اچھی بات ہے. حضرت عثمان کون تھے؟ سنی تھے. 3 چیزیں, 3 تک بس بہت کافی ہے.
مکتب تشیع میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر کوئی چاہے تو سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ یہ چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں. اہل سنت کی ذمہ داری میں نہیں لیتا، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. مذہب آل محمد کی کتابوں میں یہ چیزیں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. انہوں نے سیدہ کا حق غصب کیا، انہوں نے سیدہ کے در پہ بے حرمتی کی، دھمکیاں دی. وہاں جا کے جناب محسن کی شہادت کی وجہ یہ بنے. یہ سنی تھے، حضرت عمر سنی تھے. میں مکتب تشیع کی بات کر رہا ہوں. اہل سنت ذرا غور فرمائیں اس بات پہ، اور اگر چاہیں تو اہل سنت کی کتابوں کے بھی انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن آئینہ دکھانے لگا ہوں. تم نے اپنی کتابیں پڑھ کے ہم پہ الزام لگایا، اب ذرا ہم اپنی بات آپ کو بتاتے ہیں. صحیح اسناد کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، آپ کی کتابوں میں بھی، اہل سنت کی کتابوں میں بھی، اور مکتب تشیع میں بھی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر کون تھے بھائی؟ حضرت عمر جنہوں نے سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا. حضرت عثمان کون تھے؟ وہ فدق. یہ دونوں چیزیں سنی کتابوں میں موجود ہے، دونوں چیزیں. لیکن تسلی کے لیے میں ذرا آپ کی خدمت میں بات عرض کرنے لگا ہوں. حضرت عثمان وہ ہیں کہ جنہوں نے مروان جیسے خبیث کو، جس مروان پہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی تھی، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس منافق کو مدینے میں کوئی داخلہ نہ دیں، کوئی اسے مدینے میں داخل نہ ہونے دے، جس کے لیے رسول اللہ نے لعنت فرمائی اور سختی سے فرمایا تھا کہ اسے کوئی مدینے میں داخل نہ ہونے دے، اسے حضرت عثمان نے بلایا مدینے میں، مصر کی گورنری سونپی. اس کے بعد فدق جو سیدہ کا حق تھا اور سیدہ کو نہ دیا گیا، جو فدق سیدہ کا ہوتے ہوئے سیدہ کو نہ دیا گیا، وہ حضرت عثمان مسلمانوں کے اہل سنت کے تیسرے خلیفہ نے مروان خبیث کو دے دیا. اب میں یہ کہنے کا حقدار ہوں یا نہیں کہ سنیت وہی ہے. جو سنی حضرت ابو بکر کو مانتا ہے وہ سب کے سب سیدہ کا حق کھانے والے ہیں. ذرا غور کر کے دیکھو، جو الزام تم ہم پہ لگاتے ہو، بس آئینہ دکھانے لگا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہم آپ پہ دہرا دیں تو آپ پہ کیا کیا مصیبتیں پڑے گی. آپ نے تو ہم پہ صرف ایک ہی الزام لگایا ہے، آپ کی تو لسٹ تیار اتنی لمبی ہوگی کہ اب ہم کیا بتائیں آپ کو. تو حضرت عثمان جو تھے، کیا ہم یہ کہنے کے حقدار نہیں ہیں کہ پوری سنیت وہ ہے کہ جس نے سیدہ کا حق مروان کو دے دیا، جس پہ رسول اللہ نے لعنت کی، پوری سنیت نے اس سے اچھا برتاؤ کیا، اس سے محبت رکھی. کیا یہ ویوارک ہے؟ نہیں ہے ویوارک نا. کیا کسی نے ہے، تھوپتے کسی اور پہ. تو یہی بات ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں. ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں جس نے بھی اہل بیت سے غداری کی اس پہ لعنت ہے. آپ بھی ذرا حوصلہ کر کے کہہ دیجئے جھوم کے، جس نے اہل بیت سے غداری کی اس پہ بھی لعنت ہے. یہ انصاف کی بات ہے اور یہ کرنی چاہیے. دیکھیں یہ ماہ محرم جو ہے یہ لوگوں کو حقانیت پہنچانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں بھی مولوی چکر بازیاں کرتے ہیں، اس میں بھی مولوی بے ایمانی کرتے ہیں. امام حسین کا ذکر انہیں کرنا نصیب نہیں ہوتا، اس میں بھی انہیں امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے موت آتی ہے. 9 تاریخ کو یاد آتا ہے کہ او ہو ہم تو محرم میں عشرہ پڑھنے آئے تھے، آج پتہ چلا. 9 دن بعد انہیں یاد آتا ہے کہ آج امام حسین کا ذکر کرنا. تو لوگوں نے بانٹ دیا شیعہ سنی میں ان چیزوں کو. الزام کا جواب الزام ہے بھائی. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. پھر بھی میں نے تھوڑے ادب سے نام لیا. میں نے رافضی اور یہ جو دوسری چیزیں جو ہے وہ میں نے نہیں بولی. میں نے بڑے ادب سے حضرت حضرت کہہ کے بات کی. بھائی ہمارا کام تو حق پہنچانا ہے. آپ بھی اپنی کتابیں دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا؟ بخاری دیکھو، مسلم دیکھو، یہ 2 کتابیں تو کافی ہے. دیکھو اس میں لکھا ہے کہ سیدہ حضرت ابو بکر عمر سے غضبناک ہو کر دنیا سے گئیں. غضبناک ہو کے حضرت ابو بکر عمر سے سیدہ زہرا غضبناک ہو کے دنیا سے تشریف لے گئی. اور یہی سیدہ ہیں جن کے بارے میں اسی بخاری میں رسول اللہ کی حدیث سے فرمایا
کہ جس نے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا۔ تو اب انسان کو اگر انسانیت پسند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اہل بیت کے حق میں بات کرے، کیونکہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جو زندگی سکھانے کا سلیقہ ہمارے درمیان بشر بن کے آئے۔ یہ بشر ہے نہیں، نہ یہ اللہ ہے نہ یہ بشر ہے، نہ یہ اللہ نہ یہ بشر، یہ ہے خلقت وہاں کی، یہ نور کی خلقت ہے۔ زمین میں اس لیے آیا تاکہ ہمیں بشریت سکھائے، ہمیں انسانیت سکھائے، تاکہ ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھائے۔ جب یہ یہاں ہوتے ہیں تو بشر ہوتے ہیں، جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ نے انہیں خلق کیا ہے۔ جب یہ یہاں ہوتے ہیں تو بشر ہوتے ہیں، ہمارے لیے بشر ہیں، یہ ہے نہیں، ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ایک استاذ جب بچوں کو پڑھاتا ہے تو توتلا کے بولتا ہے، کیا وہ استاد توتڑا؟ اے فور ایپل، تو کیا وہ اگر کوئی بندہ اسے دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ شرم کرو، اتنے بڑے ہو کے بچوں والی حرکتیں کرتے ہو۔ وہ کہے گا جناب میں اتنا ہوں نہیں، میں بچہ ہوں نہیں، بچوں کے لیے بچہ بنا ہوا ہوں، بچوں کے لیے بچہ بنا ہوا ہوں۔ یہ خاندان بشر ہے نہیں، بشر کے لیے بشر بنے ہوئے ہیں، بشر کو سکھانے کے لیے بشر بنے ہوئے۔ اس خاندان کو زمانہ کیا جانے، اس خاندان کے نوکروں کو زمانہ نہیں سمجھتا۔ کربلا انسانیت کا درس دیتی ہے، کربلا زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، جس نے بے زر کو ابو ذر بنایا، جس نے مسلمان کو سلمان بنا دیا۔ دیکھو یہ ایک شاعر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ کوئی سلمان و ابو ذر نکلے، کوئی سلمان و ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ کوئی سلمان و ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ اور جب مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ اور یہ جو 72 نکلے ہیں، یہ 72 جو ہیں، یہ وہ 72 ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے قربانی دے کے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ موت مر جانے کو نہیں، موت اہل بیت سے دور ہو جانے کو کہتے ہیں، موت مر جانے کو نہیں کہتے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بندہ مر اسی وقت جاتا ہے جب اس کا ضمیر مر جائے، ضمیر تب مرتا ہے جب اس کے اندر انسانیت نہ ہو۔ جس کا ضمیر مر گیا، جس کی انسانیت جس کے دل میں نہیں، اس کا ضمیر مر گیا، جس کا ضمیر مر گیا اسی وقت وہ مر جاتا ہے۔ پتہ چلا موت مر جانے کو نہیں، اہل بیت سے دور ہو جانے کو کہتے ہیں، اور زندگی جی لینے کو نہیں، اہل بیت کی راہ میں مر جانے کو زندگی کہتے ہیں۔ اہل بیت کی راہ میں مر جانے کو زندگی کہتے ہیں۔ کربلا ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے، ہماری درس گاہ جو ہے وہ کربلا ہے۔ جیسے حاجی صاحب نے نعرہ لگا ہے ہماری درس گاہ کربلا، کربلا۔ ہم نے ہر طریقے کربلا سے سیکھے ہیں،
زندگی جینے کا سلیقہ بھی کربلا سے لیا، جینے کے بعد مرنے کی خواہش بھی ہم نے کربلا سے لی۔ ایک حسینی ہی ہے جو جیتے جی اپنا کفن کربلا سے لانے کی خواہش رکھتا ہے، ایک حسینی ہی ہے۔ کربلا میں وہ واقعات گزرے ہیں، صرف کربلا میں نہیں، صرف کربلا میں ظلم نہیں ہوا اہل بیت پہ، بلکہ جب سے خاندان رسول نے مدینہ چھوڑا، خاندان رسول نے جب سے مدینہ چھوڑا، یہ خاندان مدینے سے روانہ ہوا اور جب واپس مدینے آیا تب تک یہ خاندان مصائب برداشت کرتا رہا۔ آج آغاز ہے محرم کا، آج محرم کا آغاز ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ سیدہ ہمیں غم حسین میں مخلصانہ اشک بہانے کی توفیق بخشے۔ آج جب چاند دیکھنے کے لیے جب چھت پہ چڑھے تو چاند تو ویسے نظر نہیں آیا بادلوں کی وجہ سے، لیکن ایک بات جس نے میرے ذہن پہ اور دل و دماغ پہ لرزہ طاری کر دیا، چاند دیکھتے، چاند نظر نہیں آیا لیکن تصور تھا کہ میرے سامنے محرم کا چاند ہے۔ جب یہ محرم کا چاند 61 ہجری کا نمودار ہوا، اس وقت 61 ہجری کا جب چاند نمودار ہوا، میرے مولا سفر میں تھے۔ 2 محرم کو شہنشاہ کربلا کی کربلا میں آمد ہوئی ہے، 2 محرم کو چاند میرے مولا نے راستے میں دیکھا۔ جب میں چھت سے نیچے آیا، والد محترم کے ہاتھوں کو، قدموں کو بوسہ دیا، والدہ کو، والدہ صاحبہ محترمہ آپ کے قدموں کو، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ چاند دیکھنے کے بعد ایک تصور نے میری آنکھیں اشک بار کر دی۔ ممکن ہے کہ آپ کی آنکھوں میں بھی اشک آ جائے۔ وہ کیا تھی کہ میں گناہگار ہوں، میں نے چاند دیکھا۔ چاند دیکھنے کے بعد میں اپنے والدین کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا سکتا ہوں۔ میں نے دیکھا، اپنے والدین کا چہرہ دیکھا۔ یہ بات مجھے اندر سے کھا گئی کہ ہاں، جب 61 ہجری کا چاند نمودار ہوا تو میرے مولا حسین کے لیے بظاہر نہ والد کا سایہ تھا سر پہ، نہ والدہ کا سایہ تھا۔ چاند دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے نہ والد کا چہرہ دیکھا، نہ والدہ کا چہرہ دیکھا۔ زینب عالیہ کے خیمے میں میرا مولا تشریف لائے، اور آپ بہن نہیں کہتے تھے، شہزادی کو اماں کہہ کے بلاتے تھے، اماں کہہ کے بلاتے تھے۔ ویسے ہی جیسے اماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے میرے مولا، ویسے ہی شہزادی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ یہاں میرے مولا حسین نے ثانی زہرا شہزادی زینب عالیہ کا دیدار کیا، لیکن مدینہ میں آپ کو پتہ ہے نا، ایک 5 سے 7 سال کی بچی صغرا بھی ہے، نہ اماں کا چہرہ سامنے ہے نہ بابا کا چہرہ سامنے۔ چاند دیکھنے کے بعد نہ وہ ماں کا انتظار کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کی اماں صاحبہ بارگاہ الہی میں ہے۔ شہزادی صغرا کے والد مولا شبیر خدا کی رضا کے لیے نکل پڑے۔ بی بی صغرا انتظار کرتی رہی۔ شاعر نے بہت اچھا لکھا ہے، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے
تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا۔ لوگ ہمیں روتا ہوا دیکھ کے ہنستے ہیں، کیسا رونا ان کا۔ آؤ کبھی مجلس شبیر میں بیٹھ کے دیکھو، یہ آنسو ہمارے فالتو نہیں ہیں، یہ آنسو فالتو نہیں۔ یہ میں شیعہ روایت پڑھنے لگا ہوں، اہل سنت کو اگر اعتراض ہو تو وہ اپنی جگہ۔ میرے مولا حسین کی شہادت کی جب داستان رسول خدا اپنی زبان سے سیدہ زہرا کو سنا رہے تھے کہ 6 مہینے کا اصغر تک شہید ہو جائے گا، زہرا تیرے لال کا کوئی ناصر نہ ہوگا، یہ بظاہر بات، جب تیرے بچوں کا، تیری آل کا، جب تیرے پالوں کا، تیرے راج دلاروں کا جب کوئی نہ ہوگا، سب تیرے بچے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ سیدہ زہرا نے عرض کی بابا پھر میرے بابا کو کون روئے گا؟ خوش نصیبی ہے ہماری جو کائنات میں جہاں بھی حسین ابن علی کے لیے اشک بہاتا ہے، رسول اللہ نے اشک بہتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا کہ بیٹا خدا ایک قوم کو خلق فرمائے گا جس کا مقصد صرف تیرے شہزادے کی عزاداری کرنا ہوگا، وہ تیری آل پہ، تیرے خاندان پہ اشک بہائے گی۔ پورا خاندان، پوری دنیا، پورا زمانہ امام حسین کو نہ روئے تو اہل بیت کی مظلومیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ جو مصائب لا الہ الا اللہ کے لیے اس خاندان نے اٹھائے، وہ صدمے جو محمد الرسول اللہ کی بقا کے لیے اس گھرانے نے اٹھائے، وہ قربانیاں جو علی ولی اللہ کے لیے اس خاندان نے دی، کیا کوئی دے پائے گا اس قربانیاں، ایسی قربانیاں؟ کیا کوئی برداشت کر پائے گا ایسے مصائب؟ ہے کسی میں جرت جو 6 مہینے کے لال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا؟ بنا بنائے شہ مشرقین بن جاتے، جناب فاطمہ کے دل کے چین بن جاتے۔ جو شرط ہوتی نہ سجدے میں سر کٹانے کی، خدا گواہ ہے کہ لاکھوں حسین بن جاتے۔ یہ قربانی ایسی قربانی تھی کربلا کی جسے آج سن کے لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ حوصلہ ہے زینب عالیہ کا جس نے اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے تیار کیا۔ کون لائے گا کربلا کی ماؤں جیسا حوصلہ؟ کون لائے گا سید سجاد جیسا حوصلہ؟ سید سجاد وہ شہزادے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہر قربانی کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک مصائب کا جملہ اور انشاءاللہ کل گفتگو۔ سرکار علی اکبر جب تلوار لے کے آئے، میں نے بہت سارے مصائب جو ہے چھوڑ دیے، میں بس آج ایک جملہ تبرکن، یہ 10 دن بس رونے کے ہی ہے۔ انشاءاللہ ہم دل کھول کے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم اہل بیت کے مصائب پڑھیں گے بھی، آپ بھی روئیں گے، ہم بھی انشاءاللہ، مولا توفیق بخشے۔ سرکار علی اکبر علیہ السلام دولہا بن کے آئے سید سجاد کی خدمت میں۔ جب آپ تشریف لائے تو مشکل سے میرے مولا سجاد نے آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی میرے مولا نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ سرکار علی اکبر تیار کھڑے ہیں دشت نینوا میں جانے کے لیے، وہاں جانے کے لیے کہ جہاں سے واپس لوٹ کے کوئی نہیں آیا۔ وہ سرکار سید سجاد کہ جنہیں آنکھ کھولنے کا ہوش نہیں تھا، آپ کی تلوار آپ کے خیمے میں تھوڑی اونچی لٹکی ہوئی تھی،
میرے مولا نے اپنا ہاتھ بڑھایا تلوار کی طرف. اکبر میرے ہوتے ہوئے میں تجھے شہید ہوتے دیکھوں گا. اب یہ دن آ گئے ہیں رسول کے خاندان پہ کہ اب ہم رسول کی شبیہ کو جنگ کے میدان میں جاتے ہوئے دیکھیں. مولا سجاد علیہ السلام تڑپ گئے کیونکہ سلسلہ امامت آپ سے چلنا تھا. میرے مولا سجاد چادر دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں لہو بہتا تھا. سرکار سید سجاد چادر دیکھتے تھے آپ اتنا اشک بہاتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے. پانی دیکھتے تھے میرے مولا بے ہوش ہو جاتے تھے. تلوار دیکھتے میرے مولا بے ہوش ہو جاتے. حضرت زید علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے سامنے آئے حضرت زید علیہ السلام. جب آپ نے بات کی کہ پوچھا گیا کہ بابا آپ اتنا روتے کیوں ہیں, آپ اتنا کیوں روتے ہیں, یہ بات سب سے پہلے مولا سجاد سے پوچھی گئی, بابا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ میں تاب نہیں کہ میں تجھے بتا سکوں وہ داستان, اپنے بھائی باقر سے پوچھ. سرکار زید علیہ السلام نے اپنے بھائی مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ بھائی بابا اتنا کیوں روتے ہیں؟ چادر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, پانی دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, بستر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, خیمہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, کیا بات ہے؟ آپ نے وہ داستان بتائی. کربلا میں لٹ گئے ہمارے چچا تھے جن کی صورت مصطفیٰ تھی. ہمارے دادا حسین تھے جو زہرا کے راج دلارے تھے. عباس تھے جو بنو ہاشم کے قمر تھے. ہماری بہن تھی سکینہ زندان میں جس نے دم توڑ دیا. سکینہ نے دم توڑ دیا زندان میں. پوری کربلا کی داستان سن کے سرکار زید علیہ السلام دوڑے خیمے میں اپنے حجرے کی طرف اور تلوار لے کر آئے. نہیں چھوڑوں گا ان یزیدیوں کو. سرکار سجاد تلوار دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو سرکار زید نے پوچھا بابا اب کیا ہوا؟ تلوار دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. فرمایا کہ بیٹا ایک وقت تھا جب میں بھی جوان تھا, میری بھی تمنا تھی کہ میں اپنے بابا پہ دین کے لیے قربان ہو جاؤں, لیکن مشیت پروردگار یہ تھی کہ میں ہر صدمہ اپنی آنکھوں سے برداشت کروں. میرے مولا سجاد آئے ہیں کربلا کی طرف شام سے رہا ہو کے. آپ نے آواز دی اے کربلا کے شہیدوں, چچا عباس, بھائی علی اکبر, بھائی علی اصغر, بھائی قاسم, بابا حسین, زخموں پہ زخم کھا کے کربلا میں شہید ہونا آسان تھا. چچا عباس نہر کے کنارے بازو کٹوا کے آنکھ میں تیر کھا کے پیاسا شہید ہونا آسان تھا. بھائی علی اکبر جگر پہ برچھی کھا کے شہید ہونا آسان تھا. جگر پہ برچھی کھا کے شہید ہونا آسان تھا. بھائی قاسم لاشے کو پامال کر کے شہید ہونا آسان تھا. بھائی اصغر گلے میں حلق میں تیر کھا کے بابا کے ہاتھوں پہ شہید ہونا آسان تھا. کربلا کے تپتے ہوئے میدان سے ہر شہدا کے جسم سے آواز آئی. اگر یہ سب آسان تھا تو وقت کے امام بتاؤ مشکل کیا تھا؟ مولا سجاد کی آواز آئی زینب جیسی ماں کو شرابیوں کے مجمع میں کھلے برقعے کے
بغیر چادر کے دیکھنا یہ مشکل تھا. یزید جیسا شرابی بابا کے چہرے پہ چھڑی مارتے ہوئے کہتا تھا یہی لب تھے نا جس سے تو نے میری بغاوت کی تھی. ایک صحابی نے آواز دے کے، وہ نابینا تھے، انہوں نے کہا کہ بدبخت کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا حسین کے چہرے پہ چھڑی مار رہا ہوں. اس نے کہا خدا کی لعنت ہو تجھ پہ، خدا کی تجھ پہ لعنت ہو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لب کو رسول اللہ کا بوسہ لیتے ہوئے. یزید نے کہا کہ اگر تو رسول کا صحابی نہ ہوتا تیری گردن مار دیتا. صحابی رسول نے کہا خدا کی تجھ پہ لعنت ہو، میرا صحابی ہونا تجھے نظر ہے، رسول کی بیٹیاں ہونا نظر نہیں آتا. جسے تو چھڑی مار رہا ہے وہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے. لٹ گیا خاندان محمد کا، لٹ گیا خاندان محمد مصطفیٰ کا. زہرا کے پالے علی کے راج دلارے، کربل کی تپتی ریت پہ پیاسے شہید کر دیے گئے. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کیوں ماتم کرتے ہو، تم کیوں عزاداری کرتے ہو، کیوں روتے پیٹتے ہو. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. مولا بحق محمد وآل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا بحق محمد وآل محمد جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں اٹھے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. مولا بحق محمد وآل محمد آپ کو ہمیں دنیا کا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوات بر محمد وآلہ.